یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ہمارے سبجیکٹ رہیں گے. خاور ہاشمی صاحب، حکومت کے خلاف اپوزیشن کی تحریک چلنے سے پہلے ہی ٹائم فش، اس کو اس طرح میں کہوں گا کہ ابھی چلنے بھی نہ پائے تھے کہ راستے میں اختلافات اس حد تک آگے چلے گئے کہ تزاد حسن صاحب نے کہا کہ میں نے تو اپنی پارٹی کو مشورہ دیا ہے کہ کبھی بھی مسلم لیگ نون پر اعتبار نہ کرنا. انہوں نے بے نظیر صاحبہ کی کریکٹر اسیسینیشن پر جو کیا ہے وہ بہت ہمیں ابھی تک دکھ دیتا ہے. اور پھر جنہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو کی زبان کو کاٹنے کی کوشش کی، وہ موصوف اب بھی پاکستان مسلم لیگ کے سینیٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور بڑا بھٹو زرداری صاحب کی آئی پریس کانفرنس جو ہے وہ آپ نے دیکھی، انہوں نے کہا چیئرمین سینٹ کے متعلق وہ بے شرم آدمی ہے، اگر اسے شرم ہے تو وہ استعفیٰ دے دے. ایسی لینگویج قومی لیڈروں کو جیب دیتی ہے. دیکھیے، آپ کو سب سے پہلے تو آپ نے جو بات کی ہے اے پی سی کی، بلاول بھٹو زرداری کی جو تقریر ہے، اس کے مضمون ہے نا سارا، ان کے 2-3 عنوان ہیں، ان کے مطلب پارٹ ہیں جو انہوں نے باتیں کی ہیں. تو آپ نے پہلی بات کی ہے اے پی سی کی، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید آپ یہ بات کریں گے کہ خاور نعیم ہاشمی صاحب آپ نے. اچھا ذرا اگر اجازت دیں ہاں جی، تو سن نہ لیں بلاول بھٹو نہیں آپ میری بات تو سن لیں نا، ایک میرے بات سن لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. کہ میں آپ کو حتمی طور پہ کہہ چکا تھا کہ اے پی سی نہیں ہوگی، اور یہ آپ کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے. میں آپ کو حتمی طور پہ کہہ چکا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اے پی سی کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ جہاں سے اجازت ملتی ہے پیپل پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونے کی، وہاں سے انہیں اجازت نہیں مل رہی. چلو اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سنتے ہیں. یہ بات آپ نے کہی تھی. اگر ان کو صاف شفاف پاکستان بنانا تھا، کرپشن فری پاکستان بنانا تھا، تو کیا آج پاکستان کرپشن فری ہے؟ پاکستان کی تاریخ کا سب سے کرپٹ ترین حکومت ہے کہ آج بھی پنجاب میں کرپشن ہو رہا ہے. یہ تو ہم کہتے رہے کہ پنجاب تو جادو اور کرپشن پہ چلتا ہے، لیکن اگر وہ خود مان رہے ہیں کہ پنجاب میں کرپشن ہو رہا ہے، تو اس کرپشن کے پیچھے کون ہے؟ کیا پی ٹی آئی اور نون لیگ آج بھی ذمہ دار ہے؟ یہ کت پتلی نظام، یہ ٹانگا آنگا کا نظام جو اپنا ایک وزیر اعلیٰ نہیں ہٹا سکتے ہیں، ان کے خلاف ہم کافی کچھ کر سکتے ہیں. ہم جو پاکستان کی صورتحال ہے اس وقت، میں وہ سامنے مد نظر رکھ رہا ہوں. اور آج بھی چاہے وہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، نیب کا جو سیاست میں مداخلت ہے، جس طریقے سے جب بھی میرا اے پی سی کا بات ہوتا ہے شہباز شریف کو وہ نیب میں بلانا چاہتے ہیں، میں اس کا بھی مذمت کرتا ہوں. نیب کو عملی طور پہ فوراً بی آر ٹی، معلم جبہ، بلین ٹریز کیس، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا پوسٹ سروس کا جو کیس ہے، اس کیس فوراً فنڈنگ کیس، آٹا چوری، چینی چوری، تیل چوری، اب جو سارے کے سارے اسپیشل اسسٹنٹس اور ایڈوائزرز نے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں، فورن نیشنلٹیز ڈکلیئر کیے ہیں، سارے کے سارے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ دیکھ لیں پڑھ لیں، سارے کے سارے اگر ہم ہوتے، ہم ایسے آپ کے سامنے لے کر آتے تو نیب ہمیں پکڑتے، ہم اندر ہوتے، ہم ایسٹس بیونڈ مینز کا کیس بھگت رہے ہوتے. یہ نیب کا اس آرڈر میں جو احتساب نیب کا ہو رہا ہے، اب نیب کا نیب کو رہنا کا کوئی جہاز نہیں بنتا. نیب کا چیئرمین اگر اس میں کوئی شرم ہے، اگر اس میں کوئی حیا ہے، اگر اس نے یہ آرڈر پڑھا ہے تو استعفیٰ دو، گھر چلے جاؤ، بند کرو نیب کو، تالے لگا دے اس غیر آئینی غیر جمہوری ادارہ کا. خاور نعیم ہاشمی صاحب، بات تو اس نے کی ہے. بات یہ ہے کہ آدمی لیڈر کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ لفظوں کا چناؤ، بات وہی کر جاتا ہے، لفظوں کا چناؤ. یہ ہوتی ہے سیولائزیشن، یہ ہوتی ہے ٹریننگ. یہ کوئی پٹھا چوک نہیں ہے، یعنی یہ کوئی اس طرح کا ولگریٹی نہیں ہے. اپنے نانا کو انہوں نے بہت زبردست طریقے سے کاپی کیا ہے، لیکن اس میں جو لفظ بولا ہے جس پہ آپ زور دینا چاہ رہے ہیں کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تو ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. چیئرمین نیب کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، تو میرے خیال میں ان کو یہ الفاظ
का चुनाव नहीं करना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि आपका कोई बदतरीन दुश्मन भी हो, बदतरीन मुखालिफ भी हो, उसकी इज्जत नफ्स का भी हमें एहतराम करना चाहिए। वो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब है, उनके भी ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, उनके रिश्तेदार होंगे, दोस्त अहबाब होंगे। तो एक आदमी को आप पूरी सोसाइटी में जिस तरीके से एक शर्मिंदा करेंगे, तो मेरा ख्याल है, मैं जेब नहीं देता। आप ये कहें कि जी आपको चार्जशीट किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, आप इस्तीफा दें, ये मेरा मुतालबा है। मैं तो बल्कि इससे भी ज्यादा आगे जाता हूं। मैं ये समझता हूं कि नैब को, ये चेयरमैन नैब को चार्जशीट नहीं किया गया, नैब को मुल्ज़म ठहराया गया है। उस फैसले में नैब के बारे में फैसला मौजूद है। वो जो मैं समझता हूँ ये जो मुतालबा कर रहे हैं नैब को बंद किया जाए, उस फैसले को गौर से देखें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आके ये नैब बंद होनी चाहिए। नहीं, उन्होंने प्रोसिक्यूशन पर सवालात उठाए हैं, ये बात दुरुस्त है, लेकिन उसमें जो आपने जिसका हवाला सारा साद रफीक बरादरन का जमानत का हवाला देते हैं, उसी में ये सारी चीज़ें गालबन मेरा ख्याल जब सियासी पार्टियां तो ऊपर जल्दी जल्दी पढ़ के फौरन आप प्रेस कॉन्फ्रेंसों पर आ जाती हैं। आपने JIT मुस्लिम लीग नून, बाद में जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का फैसला जब रिव्यू में पूरी पाकिस्तान बार काउंसिल चली गई है कि वो लफ्ज उनको FIO को नहीं भिजवाना चाहिए था केस। अब इसमें भी जो है 93 जो पैरा है उसमें कहेगा ये जो ऑब्जर्वेशन है ये तसाब अदालतों पर असरअंदाज नहीं होंगी। वजह ये है कि मसलन सपोज मैं इसकी और एक मिसाल देता हूँ, जब ये पायलट का एक बात मुझे बता दें कि जब एक डिसीजन सामने आता है अदालत उज़्मा का, सामने आ गया डिसीजन नहीं आया, ये जो आप लफ्ज बोल रहे हैं ये एहतियातन, क्योंकि डिसीजन ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने कहा क्यों ना बंद कर दिया जाए। जिस तरह उन्होंने सिविल एविएशन को कहा, कई इदारों का कहा, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने पुलिस के मतलब कहा कि काम नहीं करती, क्यों ना ये पुलिस को खत्म किया जाए। लोअर जुडिशरी को जस्टिस साकिब नसार साहब ने कहा, तो क्या बंद हो गए? अच्छा, मुनव्वर अंजम साहब आपके दोस्त इस वक्त लाइन पर मौजूद है। मुनव्वर अंजम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए खैरियत से हैं? ठीक है। आप मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इतलात हैं, तो आपने लीडर की आज जो उन्होंने जज्बात में तकरीर किया है, शर्म बेशरम बेहया, तो ये कौन सी सिविलाइजेशन है? पहले तो इस पर बात करते फिर APC पर बात करते हैं। पहली बात तो ये कि आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका फराहम किया। जज्बात में उन्होंने बिल्कुल बात नहीं की, उन्होंने बड़ी होश में बात की है, और लीडर कभी जज्बाती नहीं होते, वो बिल्कुल होश में होते हैं, और जितनी बातें की जाती हैं उनके मैसेजेस होते हैं, और वो मैसेजेस जो होते हैं वो जब की जाती बात तो वो उन क्वार्टर तक भी जाते हैं जिन क्वार्टर के लिए वो मैसेज दिया जाता है। और रही बात, उन्होंने शर्म कहा, और उन्होंने ये कोई सिविलाइजेशन की बात ऐसी नहीं है। एक जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे होते हैं तो उसमें हर तरह की बात होती है, और मैं समझता हूँ कि आज नहीं, बात तो आज होनी चाहिए थी। इंतहाई नापी तोली गुफ्तगू उन्होंने की है। तो आप सेकंड कर रहे हैं। उन्होंने सीधी बात की है। उन्होंने कहा कि एक ट्रेनी हुकूमत आपने जो है लगाई हुई है, वो ट्रेनी हुकूमत की वजह से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो कि जिसके अंदर वसाइल थे वो मसाइल का शिकार हो गया। मुनव्वर अंजम साहब, ये इस बात समझ लगती है कि ये APC है, अवामी मुतालबात, अवामी मुश्किलात, बेरोजगारी, महंगाई पर होने जा रही है, जब मुस्लिम लीग नून के भी वही 5 बंदे खड़े हो गए जिन पर नैब के केसेस हैं, यानी मुबैना तौर पर करप्शन के, और उसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी भी एक्यूज तो है ना। बस जब बात और हो रही होती है तो फौरन नैब पर आ जाते हैं, तो लोग फिर समझते हैं इनका मसला तो अपना है। कैसे अपना मसला हो गया? पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस है। नैब का कानून ही बनाया गया सियासतदानों के लिए। मुशर्रफ ने कानून जब बनाया, आपके सामने उन्होंने हमारे 27 MN तोड़ लिए। वो नैब का डरावा देकर इंसान सारे दलेर और मजबूत नहीं होते, वो कुछ लोग बीच में दिली तौर पर कमजोर भी होते हैं, जो कमजोर होने के बाद उन्होंने उस नैब के कानून की आड़ में हमारे नुमाइंदों को तोड़ के हुकूमत बनाई, और वो एक वोट पर वो जो है हुकूमत चलती रही। बात सिंपल ये है कि नैब का कानून तो पहले दिन से हम कह रहे हैं कि ये कानून जो है ये पॉलिटिकल लोगों को जो है उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो कि कल के फैसले ने ये साबित कर दिया है
کہ قانون جو ہے وہ خلاف استعمال کیا گیا ہے، وہ خلاف کی ہوا استعمال، ورنہ تو ایک وعدہ معاف گواہ پر وہ کیس بنا کر عدالت میں لے کے جاتے. ہاں نیب اگر پروف لے کے جاتی تو آج نیب کی ججیں ہوتی اور وہ جو عدلیہ بھی ہے وہ فیصلہ دیتے وقت سوچتی. اب عدلیہ نے جو فیصلہ دیا ہے کون سا فیصلہ دیا جو سعد رفیق کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ، اس میں یہ نیب کے متعلق فیصلہ تو نہیں دیا، انہوں نے آبزرویشن دی ہے. نہیں دو چیزیں ہیں. آبزرویشن جو ہوتی ہے وہ ریمارکس ہوتے ہیں. ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ وہ ریمارکس تو افتخار چودھری بھی دیتا ہے. ریمارکس دینا اور بات ہے، فیصلے میں بات آنا اور بات ہے. آبزرویشن جو ہوتی ہے اس میں فیصلے میں وہ اس کو نہیں لکھا جاتا. جو چیز فیصلے میں لکھی دی جاتی ہے وہ آبزرویشن نہیں ہوتی. تو آخر میں مجھے بتائیے 93 پیرا پڑھا ہے آپ نے، اس میں تو انہوں نے کہا جی یہ جو ساری چیزیں ہیں یعنی اکارڈنگ اب آپ انہوں نے کہا کہ آخری جو پیرا کی لائنیں ہیں کہ اوپر والی جو چیزیں ہیں وہ احتساب عدالت یا اس فیصلے پر اثر انداز نہیں ہوں گے، تو سارا کام تو چلا گیا. یعنی پیرا 93 میں انہوں نے کلیئر کٹ لکھ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ احتساب عدالتیں جو ہے پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیس بناتی ہے. انہوں نے نیچے آ کے لکھا ہے، کلیئر کٹ لکھ دیا ہے کہ جناب احتساب عدالت جو ہے وہ یہ جو ہے جتنے بھی کیس بناتی ہے لوگوں کو پکڑتی ہے، کیس بعد میں بناتی ہے. آپ پورا پیرا پڑھ لیں، میں نے بھی پڑھا، آپ بھی پڑھ لیجیے پلیز. ہم نے بھی پڑھا ہے پر آپ بھی پڑھ لیں کیونکہ آپ لوگ کو بعد میں. اچھا یہ بتائیے کہ اعتزاز احسن بھی تو آپ کے سب سے بڑے لیڈر ہیں. پہلے تو اتنی مہم چلی تھی جی آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ مسلم لیگ نون والے بلاول بھٹو زرداری کو مل رہے ہیں، آصف سے اپنا بلاول بھٹو شہباز شریف صاحب کو ٹیلی فون کر رہے ہیں، پھر اسلام آباد آپ کی ہوئی. اعتزاز احسن کیا کہتے ہیں کہ اس پر اعتبار کبھی نہ کرنا، تو اے پی سی تو راستے میں رہ گئی مجھے لگتا ہے. دیکھیں سیاست میں دوست اور دشمن بدلتے رہتے ہیں، یہ پالیٹکس ہے. اس پالیٹکس میں اگر میاں شہباز شریف جو ہے ان پہ اعتبار کرنا نہ کرنا یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے. اعتزاز احسن خان ہمارے سینئر ساتھی ہیں، ہمارے دوست ہیں، میرا ان کے بہت ریلیشن ہے، میں ان کی دل سے قدر کرتا ہوں، لیکن یہ ان کا ذاتی موقف تو ہو سکتا ہے، پارٹی کا موقف نہیں ہے. پارٹی کا موقف وہی ہے جو بلاول بھٹو زرداری کا موقف ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اگر اے پی سی کے لیے تمام جماعتوں سے بات کی، تمام جماعتوں کو اکٹھا کیا ہے، اس کے لیے کمیٹی بنائی ہے، تو پاکستان کے وسیع تر مفاد کے لیے کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ مہنگائی کا سیلاب آ چکا ہے، روٹی کپڑا. صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ جو شہباز شریف صاحب ہے ان کے پر مکمل اعتماد رکھتے ہیں کہ وہ جو بھی وہ فیصلے کریں گے، تحریک چلائیں گے یا جو بھی ایک منصوبہ بندی اینٹی گورنمنٹ ہوگی اس کے خلاف، تو شہباز شریف ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اس بات کا یقین اور اعتماد ہے جناب چیئرمین بلاول بھٹو کو؟ دیکھیں خاور نعیم ہاشمی صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے پرانے ساتھیوں اور دوستوں میں سے ہیں اور میں آپ کی بڑی دل سے قدر کرتا ہوں. آپ کی بہت شکریہ کہ آپ سے آج موقع پرووائڈ کیا شاہد صاحب نے آپ کے ساتھ بات کرنے کا. شاہد اقبال صاحب نے آپ کی محبت ہے. خاور نعیم ہاشمی صاحب آپ تو جمہوریت کے لیے آپ نے کوڑے کھائے میں، جمہوریت کی خاطر آپ نے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں اور میرے بارے میں بھی آپ بخوبی جانتے ہو کہ میں کس طرح سے جمہوریت کی خاطر کیا کیا قربانیاں دی ہیں. آپ سے بہتر شاید ہی کوئی جانتا ہو کیونکہ آپ بھی مجھے تقریباً 45 سال سے جانتے ہیں. بات یہ ہے کہ شہباز شریف پہ اعتبار کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی انڈیویجول کی بات نہیں ہو رہی، یہ دو پارٹیوں کی بات ہو رہی ہے. ہم پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں، ہم لوگ نون لیگ کی بات کر رہے ہیں. نون لیگ کی جو قیادت ہے اس میں میاں شہباز شریف بھی ہے، میاں نواز شریف بھی ہے اور جو تین صاحب ملے ہیں ان کو آ کے کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز وہ ایک طرف کھڑے ہیں اور شہباز شریف جو ہے وہ دوسری طرف کھڑے ہیں. اگر آپ کا ڈائلاگ جو ہے مریم نواز سے ہوتا، ڈائلاگ آپ کا نواز شریف صاحب سے ہوتا تو نتائج شاید آپ کو آپ کے مطلوبہ مل جاتے ہیں. نتائج اس شخص سے آپ کو نتائج ملنا مشکوک ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں اور بلاول بھٹو بھی سمجھتے ہیں. اس وقت اپوزیشن لیڈر کون ہے؟ نہ تو مریم ہے نہ میاں نواز شریف ہے. اس وقت اپوزیشن لیڈر وہ ہے، اسی لیے وہ آپ کو جان سے دے رہے ہیں نا. ہاں اپوزیشن لیڈر اس وقت میاں شہباز شریف ہے. اچھا اب پارٹی کا پریزیڈنٹ کون ہے؟ اب بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں، ہم دیکھیں
جب ہم نے, آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے اے آر ڈی بنائی, ہم نے ایم آر ڈی بنائی, تو ایم آر ڈی میں بھی ہم نے تمام جماعتوں کو لیا تھا, ہم نے اے آر ڈی میں بھی تمام جماعتوں کو لیا. اے آر ڈی میں ہم نے اس وقت کلثوم نواز جو ہے وہ اے آر ڈی کی ممبر بنی, میں اس وقت ان کا انفارمیشن سیکرٹری تھا. تو بات یہ ہے کہ مجھے وہ اچھا واقعہ بھی یاد ہے کہ وہ انہوں منور انجم نے صاحب, سوالات کافی ہوتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ جس وقت فضل الرحمان آزادی مارچ کر رہے تھے اس وقت تو میاں نواز شریف اپنا کام لے کے اس کو استعمال کر کے باہر چلے گئے. تو اعتزاز کا ایک اور بیان ہے کہ یہ جو بجٹ میں کون کون لوگ مسلم لیگ نون کے بڑے سینئر بجٹ سے غائب رہے اور بجٹ کو پاس ہونے دیا. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پرانے لوگ ہیں تو اعتزاز حسن بھی کوئی نیا آدمی نہیں ہے. تو یہ تو اے پی, چلو بتا دیں کہ اے پی سی ہوگی, تحریک چلے گی کہ نہیں ہوگی, اس سیاق و سباق میں دیکھیں جی اے پی سی ہوگی. اے پی سی کے لیے کمیٹی بنائی ہے, ادھر سے نون لیگ سے بھی بنی ہے, کمیٹی پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی لی ہے, اور پیپلز پارٹی میں آپ کو پتہ سارے سینئر ساتھی جو کمیٹی میں آئے ہیں, اس کے اجلاس جو ہے اس کے فوری بعد اجلاس رکھ دیا گیا ہے. اس اجلاس کے بعد میں فیصلہ ہوگا کہ ہم کب جو ہے وہ جو ہے ہم جو ہے اس کی جو ہے تحریک کب چلائیں گے. اس میں فیصلہ ہوگا کہ پہلے اے پی سی بلائیں گے, اے پی سی کے بعد پھر اے پی سی فیصلہ کرے گی کہ ہم اس حکومت چھڑاؤ, عمران کو فارغ کرو کا جو طریق ہے وہ ہم کب چلائیں گے. یہ سب فیصلے جو ہوں گے یہ اے پی سی میں کیے جائیں گے. بہت شکریہ اس سے منور پہلے انجم صاحب, بہت مہربانی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. خبر ظاہر ہے پارٹی ورکر اور خاص طور پر پارٹی عہدیداروں نے یہ بات کرنی ہوتی ہے. مسلم لیگ نون کچھ فائدے لے چکی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل کا سینیریو اور تھا, آج کا اور ہے. آپ آج کسی جگہ کوئی اتنا غصہ نہیں دیکھ سکتے. عید سے پہلے کس کس بندے کی ضمانت ہونے جا رہی ہے اور وہ لوگ اپنے گھر میں عید منائیں گے, اس پر ذرا بات کریں. پتہ نہیں جی, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کی ضمانتیں ہونے والی ہیں وہ کم از کم پیپل پارٹی کے لوگ نہیں ہوں گے. یہی میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, یہی میں کہہ رہا ہوں. تو یہی میں نے منور انجم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. ہاں, تو اگر وہ حقائق کی طرف نہیں آ رہا, پاکستان پیپلز پارٹی حقائق سے نظریں چرا رہی ہے, اور سارا کچھ جانتے ہوئے بھی, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ اعتماد نہیں کرتے شہباز شریف پہ, اور ان کو جو شکوک تھے وہ شکوک سامنے آ رہے ہیں. تو روزانہ کیا- جب وہ کیا- کہتے ہیں, کیا- جب روزانہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف تندرست ہو جائے تو پھر قیادت کریں گے, انہوں نے تندرست ہونا ہی نہیں ہے جب تک اس کی حکومت کی مدت پوری نہیں ہوتی, وہ تندرست ہوں گے ہی نہیں. آپ کا خیال کیا کہ اگلے مہینے کرونا چلا جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہ اس وقت کرونا تک- کا ایک مریض جو ہے جب تک وہ ٹھیک ہونے کے بعد آپ عدالت میں تو جا سکتے ہیں, آپ وہاں 500 آدمی تو اکٹھے کر سکتے ہیں, آپ اے پی سی میں 10 بندوں کے ساتھ جا کے نہیں بیٹھ سکتے. ریزن سیم ہے نا. چلو اگلا ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم ہے کہ نئی عدالتیں بننی ہیں. وہ اس کے لیے بل جو سینٹ میں ہے حکومت نے مخالفت کیا, بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایسے عدالتوں میں مداخلت ہوگی جس کا کام اسی کو ساجے. اس پر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود معروف قانون دان ہوں گے. تو ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے.